जस्टिस की तहकीकात से भी भागने की कोशिश कर रहे हो। वजीर आजम नहीं, तुम खुद चोर निकले हो। मुखालिफिन ने बन्नू में भी 3 सवाल किए थे, वहां पे भी ऐसे हुआ। नहीं नहीं नहीं, तुम बात करते हो पाकिस्तान को, बाकी पाकिस्तान को हासिल करने की। मैं कहता हूं ख्याल करो, ये केपीके भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब असम्बली में खिताब किया तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक तो उन्होंने ऑफशोर कंपनीज और लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स जो थे उनको कबूल कर लिया, इकरार कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की हैं। उसके बाद ये सवाल पैदा होता था कि ये पैसा कब गया, जिसके ऊपर मियाँ साहब ने जो टाइमलाइन दी उनके मुताबिक ये था कि 70s में जब नेशनलाइजेशन हुई तो उनके वालिद ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तो बिज़नेस करने के लिए महफूज नहीं है, इसलिए पाकिस्तान से बाहर चलते हैं। तो दुबई में गल्फ स्टील के नाम से कंपनी सेटअप की। यहीं से वो कहते हैं बुनियाद पड़ती है जद्दा में फैक्ट्री लगाने की, और फिर जद्दा से वो लेकर पैसा सऊदी अरब गए। लेकिन इसके जो आगे के सवालात हैं वो मियाँ साहब के लिए ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेंगे। एक तो जो लंदन के 4 अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी डीड्स हमारे पास हैं, जो साइन डीड्स हैं, उसके मुताबिक 4 अपार्टमेंट्स जो हैं वो तो 93 और 96 के दरमियान ख़रीदे गए, और 5वां जो था वो 2004 में ख़रीदा गया। तो मियाँ साहब की दी गई टाइमलाइन से वो मैच नहीं करते। फिर दूसरा आ जाता है कि आपकी आमदन और अखराजात का हिसाब करना पड़ता है कि वो पैसे क्यों, कैसे और किस मद में गए। आज अपोजिशन ने उसके ऊपर सवालात भी किए, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन मियाँ साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा 10 अरब रुपए पिछले 23 बरस के अंदर उनकी फैमिली ने जो टैक्सेस की मद में अदा किए हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इस तरह के जो टैक्सेस जो कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं, अगर आप उनकी कंपनी का बना हुआ दूध का डब्बा ख़रीदें तो सेल्स टैक्स आप पे करते हैं। अगर आप उनका स्टील की कुछ सरिया वरिया ख़रीद रहे हैं तो उसका भी टैक्स आप पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्लेम किया कि हम 10 अरब देते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 40-60% जो शेयर है वो सिर्फ सेल्स टैक्स का है, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स का शेयर उसमें बहुत छोटा है। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद अपनी तरफ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा गलत बयानी है जिसको मियाँ साहब को करना नहीं चाहिए था। मियाँ साहब की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज़ हैं हमारे पास, और वो काफ़ी पुरानी भी मौजूद है हमारे पास, डिटेल्स उसकी। 81 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 81 से अगर मैं मोटा जल्दी बोलता हूँ आपको कि उनका एक साल में था 24,000, फिर 16,000, 82 में आ गया, फिर 7,000, फिर 85,000, फिर 1,07,000, फिर 1,08,000, फिर 86,000। ये 88-89 तक हम इसको ले आते हैं। फिर उन्होंने 89-90 में एक 62 दिया, फिर 90-91 वज़ारत उज़्मा का दौर आ जाता है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कि एज़ प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते थे। प्राइम मिनिस्टर ने इतना कमाल किया कि हाउस के अंदर बाकी तमाम टैक्सेस की तफसील रखी, लेकिन जब उनके अपने इनकम टैक्स की बारी आई तो अपने इनकम टैक्स की डिटेल उन्होंने कहा तो ये कि मैं 2023 साल की डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ कि 23 साल में मैंने इतना टैक्स दिया, लेकिन जो ईवान के सामने डिटेल रखी वो 2009-10 से स्टार्ट किया उसकी वजह, बड़ी वजह ये टीवी का कैमरा है। लेकिन मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ 90-91 में। 90-91 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टैक्स अदा करते थे 51,000। 91-92 में उन्होंने टैक्स अदा किया 57,000। 92-93 में अदा किया 2,680 रुपये। 93-94 में उन्होंने टैक्स अदा किया 14,898 रुपये। ये मैं नंबर्स दे रहा हूँ, ये मेरे पास पूरी डिटेल है, वेरीफाइड नंबर्स हैं। इसके अगले साल मियाँ साहब जो 95-94 का साल है उसमें ज़ीरो टैक्स फाइलर थे, ज़ीरो टैक्स अदा किया उन्होंने। 95-96 में उन्होंने 477 रुपये टैक्स दिया। 96-97 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ज़ीरो टैक्स फाइल किया। फिर वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, लेकिन मैं द न्यूज़ अखबार में इसके ऊपर रिपोर्ट फाइल की थी, मैं रिपोर्टिंग करता था द न्यूज़ के लिए, और जो मुझे ऑफ एंड नंबर आज भी याद हैं कि 98-99 वाला और 97-98 वाला जो साल था उनका एज प्राइम मिनिस्टर, एक साल उन्होंने 414 रुपये टैक्स भरा था और एक साल ज़ीरो टैक्स फाइलर थे। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक गैर आइनी काम किया, आइन तोड़ते हुए मियाँ साहब की मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया, जुल्म किया, मियाँ साहब को जेल में डाला, मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन इनके बिजनेसेस पाकिस्तान में काम कर रहे थे, तमाम फैक्ट्रीज चल रही थी, और मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे से सब कुछ ले लिया, हमारे पास तो बच्चों के दूध भी के पैसे नहीं थे। परवेज़ रशीद साहब के ये अल्फाज थे कि बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे। 8 साल मियाँ साहब ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, और उसके बाद जो पहला साल है जिस अरसे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनके तमाम फैमिली के असासे छीन चुका था, उनका कोई कारोबार नहीं था, बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे पास, तो 2009 और 2010 के अंदर मियाँ साहब की इनकम टैक्स फाइलिंग है 20 लाख रुपए। इसके साथ उन्होंने एग्रीकल्चर अपना टैक्स भी अदा किया है, तो दोनों मिला के 27 लाख रुपया उनका बन जाता है। फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यू करता हुआ
32 लाख, 36 लाख, 45 लाख, 46 लाख, 41 लाख रुपए तक चला जाता है। और इसी अरसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे से कुछ रकूम बाहर से मंगवाते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए, और साथ इसी अरसे में कैश अपनी बेटी मरियम को, जो उनकी टैक्स रिटर्न से ज़ाहिर होता है, उसे डिपेंडेंट शो करते हुए 31 मिलियन की रकम मरियम को और 19 मिलियन की रकम हुसैन को भी देते हैं। ये उनकी टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होती, मरियम की टैक्स रिटर्न में, और ना कैप्टन सफदर की टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर होती है। इस कदर इर्रेगुलरिटी है एक कामयाब बड़े कारोबारी शख्स के अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। और वो सवाल जो आज अपोजिशन ने पूछे हैं, अगर उसका सिलसिला जोड़ें तो अपोजिशन ने इल्ज़ामात आयद किए हैं जिनकी नोयत बहुत संगीन है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के और एक यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है स्टोलन एसेट रिकवरी का, उसका हवाला देते हुए मियाँ साहब की और मरियम की जो कंपनीज़ हैं 6 कंपनीज़ को लिस्ट किया है, और इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये कंपनीज़ जो थी वर्ल्ड बैंक ने और यूएन ने आइडेंटिफाइड की थी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और वो 93 की तरफ ले गए और उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिर वो काजी फैमिली के जो अकाउंट्स थे उसका भी हवाला दिया गया, और FEBC फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स ये थे नो क्वेश्चन आस्क, कहाँ से लिए, कोई इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसको उन्होंने बुनियाद बनाया है कि मियाँ साहब ने इसको ज़रिया बनाते हुए पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल किया जिससे ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। ये चार्जशीट बहुत संगीन है और प्राइम मिनिस्टर आई होप कि इसका जवाब दें आकर हाउस में। आज के प्रोग्राम का यही हमारा फोकस रहेगा, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, सईद गनी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अनुशा रहमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। कुरैशी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, एक लोगों को शिकायत है आपकी जमात से, जब आप मुतालबा करते थे कि वज़ीर आज़म ईवान में आएँ और सवालात के जवाबात दें, अगर जवाबात मुनासिब नहीं भी थे, 7 की बजाय आपके 70 सवालात थे, तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपको 70 सवालात पूछने चाहिए थे, आपने उठे और बाहर निकल गए। ये हमें अभी तक हज़म नहीं हो रहा। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब कल अपना नुक्ता नज़र पेश करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैंने जॉइंट अपोजिशन के इजलास में ये दरख्वास्त की कि ऑन अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनके फ्लैट पर जुमलेबाजी की गई थी, उनकी लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी ऑफशोर कंपनी के बारे में, वो अपनी वजाहत करना चाहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि मैं ऐवान को जवाब दे हूँ, नवाज शरीफ साहब ना हूँ, हम हैं, हम कमीशन को भी जवाब दे हैं और ऐवान को भी जवाब दें और आवाम को भी जवाब दें। लेकिन अपोजिशन की, जॉइंट अपोजिशन का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि नहीं, आज हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र सुनना चाहिए। अगर उनके जवाब हमारे सवालों का जवाब देते हैं तो फिर हम इंगेज करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, और फ़र्ज़ कीजिए वो जवाब ही नहीं देते तो फिर हम वहाँ एक्सचेंज में अपने आप को नहीं उलझाएंगे और हम वॉकआउट करेंगे, दूसरे दिन इजलास बुलाएंगे, उनकी तकरीर का तज्जिया करेंगे, तज्जिया करके अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। आप सुबह जाएंगे ईवान में? बिल्कुल, सुबह जाने का जाके आप अपने इमरान खान की प्रॉपर्टी का हिसाब देंगे कि इमरान खान खुद जाएंगे, इमरान खान खुद जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कंपनी का जवाब देंगे, दस्तावेजात लेकर जाएंगे। क्या वो ये बताएंगे कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई और उससे फ्लैट खरीदा और बेचा, तो पैसा कहाँ से आया और पाकिस्तान पैसा वापस आया कि नहीं आया, इसका जवाब देंगे हाउस के अंदर? बिल्कुल देंगे। ऑन एयर बता रहे हैं आप? ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि वो जवाब देंगे कि पैसा कैसे कमाया, उस पर वहाँ टैक्स अदा हुआ नहीं हुआ, पैसा पाकिस्तान मुंतकिल हुआ, क्या वो बैंकिंग चैनल्स के जरिए हुआ, हुंडी के जरिए हुआ, कैसे हुआ, सबूत देंगे इसके? बिल्कुल देंगे। अनुषा बीबी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो अपोजिशन ने आज 70 सवालात आपकी तरफ रवाना किए हैं, उसमें इल्ज़ामात कुछ ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में इस कदर भयानक इल्ज़ामात हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर ना हो तो बेहतर है, लेकिन इन्होंने साथ बहुत सारी हवाले दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के स्टार इनिशिएटिव का हवाला है, एक यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम है UNODC, उसकी अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का तज़किरा करते हुए इन्होंने 6 कंपनीज जो है नेस्कॉल, नीलसन, शेमरॉक, चेड्रॉन, मिनर्वा और फ्लैगशिप होल्डिंग्स, इसका तज़किरा किया। आपके पास इनका क्या दिफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे कोई ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि उनके ऊपर एक, जब वो काम करना शुरू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब अपने मुल्क में एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आते हैं और वो एग्रेसिवली उसको फॉलो करते हैं कि पाकिस्तान की शक्ल 3 साल में जो है वो आज दुनिया के 22 इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के उस राह पे गामजन है कि वन ऑफ द की इकोनॉमीज बनने में उसको ज़्यादा और ज़्यादा कार नहीं है। ख्याल है कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं? नहीं, मेरा सिर्फ ये, लेट मी कंप्लीट माई स्टेटमेंट। तो ये कोई पहली दफ़ा तो हमारे साथ हो नहीं रहा। 99 में मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं लगाए, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद तंग आके उन्होंने, मुशर्रफ ने उनके ऊपर एक हाई जैकिंग का और हेलीकॉप्टर का मुकदमा बनाया
کیا نکلا اس میں سے. 93 میں بھی آپ کے الزامات تھے. جی تو یہ الزامات, لیکن آج تک کبھی کوئی چیز میرے سامنے مجھے بتائیے کہ یہ الزامات ایک ڈکٹیٹر نہیں, کی وجہ بھی معلوم ہوگی کوئی چیز پروف نہیں ہوئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ تحقیقات, جب مشرف نے پورے نیب کے ادارے کو ڈیزائن اس لیے کیا کہ وہ پکڑ سکے سیاستدانوں کو, تب تک جب تک میاں صاحب نے ایگزائل ڈیل نہیں اور جب, لیکن وہ تمام انہوں نے ایفرٹس تو کی اپنی, انہوں نے ایک ایک چیز. اس کے بعد تحقیقات نہیں ہوئی. 99 میں پرائم منسٹر کے دفتر سے ایک ایک کاغذ وہ اٹھا کر لے کر گئے, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں, صفایا کر کے جائے وہاں سے. یہ سب الزامات جھوٹے. اور اس کے بعد میں آپ بات مکمل کروں نا آپ سے, بالکل سب الزامات جھوٹے ہیں. میاں صاحب نے تو کل مان لیا کہ پراپرٹیز ان کی, تو وہ الزام کی بات نہیں ہے, وہ انہوں نے فیکٹ, تو وہ حسین نواز شریف نے 2006 کے حوالے سے آ کے آلریڈی آن ایئر بیان دیا ہے اپارٹمنٹس کے حوالے سے. تو وہ تو مریم کا بھی بیان تھا کہ ان کی پراپرٹی کو. لیٹ می کمپلیٹ ندیم. سو the point here is کہ ایک پوری جو ایک آپ نے جو 90s اور پھر 80s اور پھر پتہ نہیں کوئی باب آدم کے زمانے کے بھی کوئی کاغذ آپ کے پاس ہیں, وہ بھی آپ نکالنا ہے. کاغذ تو میرے پاس بھی بہت کاغذ ہیں, ہر طرف سے کاغذ بہت کاغذ ہیں. کاغذ تو ان پہ بات ہوگی, اور وہ ہوگی ایک لیگل فورم کے اوپر. پرائم منسٹر نے کل آ کے بہت مفصل طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کاغذات اسپیکر کے پاس جمع کروائے, انہوں نے اپنا انکم ٹیکس بھی دیا, انہوں نے اپنا جو کمبائنڈ ٹیکس پے کرتے رہے ہیں وہ بھی دیا, اور اس کے علاوہ بھی جو تفصیل چاہیے ہوگی وہ جب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کمیشن کی طرف جائے گی. پارلیمنٹ کو مناسب فورم کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے سرپرائز ہوتا ہے کہ جو فورم ان کو وزیر اعظم منتخب کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ مناسب فورم نہیں ہے. اٹس ناٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن. اکاؤنٹیبلٹی کمیشن میں اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. پارلیمنٹ جو ہے, اس پارلیمان کے نیچے اکاؤنٹیبلٹی اور سپریم کورٹ بنی اسی کے پاس کیے ہوئے قانون کے تحت. پارلیمنٹ نہ تو سپریم کورٹ کے کسی, میں ایک سیکنڈ مکمل کر لوں, پارلیمنٹ نہ تو سپریم کورٹ کا جج ہے, پارلیمنٹ نہ ہی اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہے. پارلیمان بہت بڑا فورم ہے. پارلیمان ایک فورم ہے جس فورم کے سامنے پرائم منسٹر نے, آپ اسے انڈرمائن کر رہے ہیں. نہیں, جس کا رول ہے اس ادارے نے اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ ایک لیگل ایشو ہے. پیناما پیپرز کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں یہ ایک لیگل ایشو ہے جس کو پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے. شاہ صاحب کہوں گا بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. جو ہمیں پارلیمنٹ میں آنے کا درس دیتے تھے آج وہ پارلیمنٹ سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کو مناسب فورم نہیں سمجھتے. چلیے لیگل فورم کی بات کی میری بہن نے, آئیے لیگل فورم کی بات کر لیتے ہیں. لیگل فورم کیا ہو سکتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن. انہوں نے ٹی آرز بنائے, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن 1956 کے ایکٹ کے تحت تجویز کیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو مسترد کر دیا. اب سوال یہ ہے, ہم نے پہلے کا مشاورت کر لو. پھر آج سے کچھ روز پہلے حزب اختلاف کے قائد کے پاس اچک زئی صاحب اور ان کے 2 وزراء خواجہ آصف, پرویز رشید صاحب تشریف لائے اور اپوزیشن سے انگیج کیا اور کہا کہ آج شام تک ہم آپ کو اپنی کمیٹی کے نام دے دیں گے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹی او آرز پر اتفاق رائے پیدا کرے گی. وہ شام کہاں ہے؟ کب آئے گی وہ شام؟ نہیں آئی. کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پھر کہا ٹی او آرز کی کمیٹی کے لیے آئی ایم ایل بیٹھے. اسپیکر صاحب نے مجھے آج بتایا کہ انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ اجلاس کے بعد مجھے مل کے جائیے گا تک اس اسلوب پہ بات کرے. ڈار صاحب ان کے پاس نہیں گئے, کترا گئے. ہمیں بلایا, ہم چلے گئے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھاگنے والے ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگنے والے ہیں. یہ نہیں بنائیں گے, یہ ٹی او آر کمیٹی سے بھاگ جائیں گے. ان کے پاس کھڑا ہونے کے پاؤں نہیں ہیں. یہ جو حالات ان کے سامنے آ رہے ہیں یہ پبلک کو فیس کیا, یہ پارلیمنٹ کو فیس نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمارا فورم پارلیمنٹ, ہم اس کو ترجیح دیں گے. محمود قریشی صاحب, آپ نے جو 70 سوالات لکھے ہیں, آپ نے پرائم منسٹر کو تو بہت بڑا ملزم پاکستان کا بنا دیا, منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا, ٹیکس ایویژن کا الزام لگا دیا, ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پیسہ لے جانے کا الزام لگا دیا. منی لانڈرنگ کا تو نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ایڈمٹ کر لیا. کیسے سن لیں کیسے انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں ہم نے پیسہ جو ہے ہم نے دبئی میں جا کے مل لگائی. 70 کی دہائی میں تو یہاں آپ کے ایکسچینج کنٹرولز تھے, آپ کو پیسہ بار سوائے بینکنگ سعید غنی صاحب, اس میں بہت سارا رول جو ہے آپ کی حکومت کی گئی تحقیقات کا بھی ہے. جنرل نصیر اللہ بابر اور پھر دوسرے دور میں بھی رحمان ملک کی رپورٹ, ایف ای بی سی, قاسی فیملی کا حوالہ, لاہور میں سلمان ضیاء کے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹ کا الزام, یہ تمام چیزیں جو تھیں آپ کی حکومت نے تحقیق کی تھیں. اس کے شواہد ہیں یا صرف یہ 70 سوالات کی شکل میں ہمارے پاس نظر آ رہا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں ان کے؟ ندیم صاحب دیکھیں, پہلے 7 سوال پوچھے گئے پرائم منسٹر صاحب سے, بڑے آسان سے تھے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں تفصیل سے ان کا جواب نہیں دیا گیا. اگر تو ان کے جواب وہ دے دیتے تو شاید یہ بات اتنی آگے نہ بڑھتی.
جب انہوں نے وہ نہیں دیے تو اپوزیشن نے اور تفصیل فراہم کر دی کہ جناب یہ چیزیں ہیں، اور یہ بڑے آسان سوال اس لیے ہیں کہ اس میں ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے ان کو، صرف اس میں یہ بھی نہیں تفصیل دینے کی ضرورت کہ جی کہیں کہ مشکل 70 سوال دے دی میں کہاں سے جواب دوں گا. اگر وہ ان کے بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر مجبوراً کوئی تیسرا پیپر بھی میں لانا پڑے گا کہ جناب آپ نے یہ 7 کے نہیں دیے تو یہ آ گیا، آپ اس کے نہیں دے رہے تو یہ آ گیا. ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، ان کی فیملی کے اوپر الزام لگا ہے، اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو وہ بچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ شواہد بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. آپ نے بھی تو دکھائی نا انکم ٹیکس کی ساری ڈیٹیل ان کی، ابھی آپ نے دکھائی، یہ تو ویل ڈاکومنٹ، یہ آپ کو اپوزیشن نے تو نہیں دیا، یہ آپ کو اپوزیشن نے تو نہیں دیا، کسی کا کوئی تعلق آپ کہیں سے لے کر آ گئے نا، آپ کے پاس بھی آ گئے. اگر آپ کے پاس لندن کی پراپرٹی کی بھی لندن رجسٹری سے تفصیلات ہیں، وہ بھی کاپیز ہیں. میں اگر بات پوری کروں، دیکھیں نا، اگر سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے، میاں صاحب نے بھی قبول ہے، میاں صاحب نے انکار نہیں کیا. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایڈمٹ کریں اور کوئی چھوٹا سا ڈیمیج اگر ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر جائیں. اگر آپ اس سے بچنے کے لیے ایک غلط آپ کو چھوٹا ڈیمیج لگتا ہے، مجھے لگتا ہے انہیں خطرہ یہ ہے کہ آپ ان کی حکومت کے پیچھے ہیں. آپ کو چھوٹا ڈیمیج کیا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو نواز شریف صاحب خود یہ کہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی میرے اوپر اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو میں چھوڑ دوں گا حکومت، کہا ہے انہوں نے، ہم نے تو نہیں کہا، انہوں نے خود کہا ہے نا. اب اگر وہ خود اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان پہ ثابت ہو گیا تو وہ حکومت چھوڑ دیں گے، آپ کے خیال میں اس سے ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا آ جائے گا، وزیر اعظم پی ٹی آئی کا آ جائے گا، یا وزیر اعظم کسی اور جماعت کا آ جائے گا. بھائی نون لیگ کی اکثریت ہے، وہ ایکس کو بنا دیں، وائی کو بنا دیں، زیڈ کو بنا دیں، ہمیں کیا فرق؟ آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو خطرہ ہے تو ان کی پارٹی سے دوسرا وزیر اعظم ہے. میرا خیال ہے کہ جی ان کے اوپر ثابت ہو جائیں گی چیزیں. آپ کا خیال ہے ثابت ہو جائیں گی؟ ملک صاحب اجازت دیں گے؟ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو میرا خیال ہے آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے یہ حقیقت واضح ہے کہ پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. پیناما پیپرز کی انکوائری سے سفر شروع ہوا اور آج آپ لے آئے ہیں اس کے اندر بہت سارے سوالات جن کے ہم نے جواب کل بھی دیے اور آئندہ بھی دیں گے. جو آپ کا بھی جو پورا گفتگو کا سینٹر ہے وہ سوائے پرائم منسٹر نواز شریف کے اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ادھر. یہاں پہ نہ خان صاحب، نہ کوئی اور پی ٹی آئی کے نمائندے، نہ پیپلز پارٹی کے لوگ، یا اس کے علاوہ جو 600-800 لوگ. اور شاید یہ معیار سیٹ کر دیا ہے، یوں لگ رہا ہے آج کل کی ڈیبیٹ نے، کہ جیسے جو پیناما پیپرز میں جن کا نام آ گیا وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے، اور جو آؤٹ سائڈ آف دا پیناما پیپرز ہیں پورے نہیں، کوئی پرائرٹائز دنیا نے نہیں کیا. مجھے موقع دیجیے، جو آؤٹ سائڈ آف دا پیناما پیپرز تو دنیا میں، جو پاکستان 70 سال سے جو بنا ہے اس میں جن لوگوں کے نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے، انہوں نے جو مرضی کرپشن کی ہو وہ دودھ کے دھلے ہیں. آپ کو کسی نے روکا ہی نہیں تھا 3 سال، آپ کو 5 سال پیپلز پارٹی کو. مجھے ذرا صرف موقع دیجیے. سٹینڈرڈ سیٹ کرنا، جو کل پرائم منسٹر نے پوری تقریر کی، بھاگا کوئی تو اپوزیشن بھاگی، اور کوئی نہیں بھاگا. سب سے پہلے تو اپوزیشن فلور سے کیوں بھاگی؟ اپوزیشن فورس سے بھاگی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کے پاس جواب ہوتا، کس چیز کا جواب نہیں تھا؟ کسی بھی چیز کا، بیکاز ان کے سارے سوال سامنے آ گئے تھے. پرائم منسٹر نے کون سے پرائم منسٹر نے تو ایسٹس اون کر لیے، ان کے تو ہاتھ مضبوط ہو گئے. دیکھیے پرائم منسٹر کے بچوں کے نام پہ وہ لنڈن کی پراپرٹیز ہیں. آپ جس طریقے سے ان کو کنیکٹ کرتے ہیں 93-95 سے، اس کے حوالے سے اونرشپ ڈاکیومنٹ آج دن تک کسی نے نہیں کیا. ان کے پاس اسکرین کے اوپر ڈالوں گا، پروڈیوسر صاحب دوبارہ ڈالیے گا. 2006 کے بعد آپ کو پتہ پاناما پیپرز نے کہا کیا تھا؟ پاناما پیپرز کے اندر پرائم منسٹر کا نام، پرائم منسٹر نواز شریف کا نام کم از کم 6-7 دفعہ تحریر ہے، اور لکھا یہ ہے بڑے واضح پیرے کے اندر، نہیں پرائم منسٹر پاکستان کا، انہوں نے لکھا ہے پرائم منسٹر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی پراپرٹی، اور یہ کمپنیز 93 اور 94 میں رجسٹر ہوئی، اور پرائم منسٹر کی فرسٹ ٹرم ایز پرائم منسٹر اینڈڈ ان 93. اتنا واضح ڈسکرپشن ہو نہیں سکتی. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں ٹیکنیکل ہیں. کمپنی انکارپوریشن اور پی ٹی آئی سے بہتر اب کون جان سکتا ہے کہ کب کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا فرسٹ اونر وہی بندہ ہو جو کمپنی جس کی ہے. کمپنیز کے شیئرز ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں، اور یو کے میں جو پراپرٹیز ہیں وہ کمپنیز ہولڈ کرتی ہیں فار ویریس ریزنس. اور یہ جو پراپرٹیز ہیں یا اور بھی پراپرٹیز آئی ایم شیور اس طرح سے ہوں گی کہ جب سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جب انہیریٹنس ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کا اونر، تو ٹیکس بہت زیادہ ہے آن دا ٹرانسفر آف دا ایسٹ. یہ وہ آپ لاجک دے رہی ہیں جو عمران خان دیتے ہیں کہ میرے اوپر انہیریٹنس ٹیکس لگ جانا تھا، تو آپ کو پسند آئی بات ہے. No, I'm only saying نہیں، اٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو 95 والا کیس ہے نا توفیق والا. یہ کیس نکال لے نا. اس کورٹ میں اس آرڈر میں کہاں لکھا ہے کہ یہ پراپرٹیز اٹیچمنٹ کے لیے آئی ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو محسوس ہوا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ نمبر 2, 3 اور 4 ہیں
ان کا شاید بینیفیشل انٹرسٹ ہو. شاید نہیں ہے جی بالکل شاید ہے, اٹیچ کرنے کا آرڈر ہے. نہیں اٹیچ کے لیے نہیں تھی وہ. میں ابھی آپ کو بریک میں آرڈر کی کاپی نکال کے ڈالتا ہوں, کاپی میرے ہاتھ میں ہے, چاروں ایڈریسز آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور اس کے جو آپ مجھے موقع دیں, اونرز ہیں پراپرٹی کے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ. مجھے موقع دیجیے. شیزی نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹس فائل کی کورٹ میں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ میں دے رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ جی, انہوں نے کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ریسپونڈنٹ نمبر 2, 3, 4 جو ہیں وہ اس پراپرٹی کے بینیفیشل اونر ہیں. اور کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی میرے سامنے سفیشینٹ کاز نہیں آتا contrary to what has been represented 5 نومبر 99 کو اٹیچمنٹ کا آرڈر ہوا یا نہیں ہوا. اور نہیں, میں تو آپ کے کاغذ تھے, میں نے آپ کے ٹویٹ سے نکالا ہے. سو میرے 5 نومبر 99 کو اٹیچمنٹ کا آرڈر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے آپ مطلب اس میں ہاں نہ گنجائش نہیں ہے. میں نے پیپر اگر میرا ٹویٹ ہے تو میں نے اس میں ڈاکومنٹ اوریجنل تو آپ کا ٹویٹ سے میں نے پیپر نکالا ہے اور آپ اس کو پڑھیں, میں نے پڑھ کے اس کو پڑھیں. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی پراپرٹیز اٹیچ آفر ہی نہیں ہوئی. 4 پراپرٹیز ہے, لسٹ ہے ساتھ, 16 ہے, 17 ہے. ڈیمڈ assumption میڈم بغیر آپ بغیر جو ہے نا آپ کولیٹرل رکھے ہوئے لون بارو نہیں کہتے. کولیٹرل نہیں ہے یہ, تو وہ لون 32 ملین پاؤنڈ کا کسی نے تحفے میں دے دیا. آپ وہ ڈاکیومنٹ لائیں جس کے اندر وہ کولیٹرل کے طور پہ دیا ہوا ہے. 32 ملین کا پاؤنڈ کیسے مل گیا لون؟ دیکھیے اسی لیے وی نیڈ ٹو گو ٹو دا کمیشن بیکاز ہم اپنے ایک ایک کاغذ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اور آئی ایم شیور جو سپریم کورٹ کے ججز وہاں بیٹھے ہیں ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ. بھاگے تو آپ لوگ ہیں نا, آپ لوگوں نے پوری کوشش کی کمیشن سے بھاگنے کی. میں کہتا ہوں کل جی ابھی آپ پروگرام میں کہیں, ابھی دونوں بیٹھ ابھی آپ کہیں ڈار صاحب کل آئیں اور بیٹھ کے بات کریں. کل آئے بیٹھے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے, پرائم منسٹر اسپیکر صاحب ارے عملی طور پہ کل ڈار آئیں اور کہیں آئیں بیٹھے بات کریں. کیوں نہیں جی, بالکل کل آئیں کل اجلاس کے بعد بیٹھتے ہیں, کل بیٹھتے ہیں. جب پروڈیوسر صاحب اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں اسحاق ڈار صاحب کو اور آپ کو کہ کل آ جائیں, ہم سما کی طرف سے آپ کو ہوسٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر کے آرڈر پہ آئیں گے. تیار ہیں اور اسپیکر آپ پروڈیوسر صاحب ملائیے نمبر ڈار صاحب سے نمبر ڈار ملائیے. صاحب کو بلائیں تھی, بلائیں ابھی آن ایئر لے آئے. پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب فیصلہ ہو کے رہے گا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا جی. یہ دیکھیں اتنا بڑے الزامات ہیں. یہ چھوڑیں جی, ایسے کاغذ بڑے دیکھ لیے ہم نے, یہ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب رکھ دیتے ہیں نا, کبھی تحقیقات ہمارے پاس ہر چیز کا ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے. یہ تو کاغذ, یہ تو آئین, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. نہیں یہ بالکل, پلیز ڈونٹ کمپیئر دا ٹو اسٹیٹمنٹس. آپ لوگ جو سوالات انہیں کر رہے ہیں ان سب کا جواب کے خلاف کچھ کہنے لگے لیکن رک گئی. مجھے سرپرائز ہونے لگا تھا کہ میں نے کہا ڈونٹ کمپیئر دی ٹو اسٹیٹمنٹس. آئی مین وہ ایک الگ تناظر میں بات ہوئی ہے, یہاں پہ ایک الگ تناظر میں بات کر رہے ہیں. کے خلاف نہیں کچھ بولیں گے ندیم ملک صاحب, کیسے نہیں کریں گے ڈکٹیٹر کے خلاف بات. بریک لے ہمارے ساتھ. جی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے گزشتہ روز تقریر کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ اہم بات کی وہ یہ تھی کہ وہ 70 کی دہائی میں یہ پیسہ جو تھا وہ سعودی پاکستان سے باہر لے گئے اور UAE میں ایک فیکٹری سیٹ اپ کی. اس سے یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پیسہ کن چینل سے پاکستان سے باہر گیا, کیونکہ اس زمانے میں ایکسچینج کنٹرولز بڑے سخت قسم کے تھے. پھر جو دبئی کی فیکٹری لگ گئی وہ بکی کب اور کس طریقے سے وہ پیسہ سعودی عرب گیا, یہ بھی بذات خود ایک سوال ہے. اور وہ کتنا پیسہ تھا اور اس میں کتنی برکت پڑی کہ وہ لندن کی پراپرٹی کے لیے بھی کافی ہو گیا. عزیزیہ اسٹیل مل انہوں نے جا کے سعودی عرب میں پہلے سیٹ اپ کی تھی. اس کے بعد دوسری مل کا نام ہل میٹل اسٹیل ہے جس کو ابھی بھی حسین نواز وہاں چلا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر. اس سے بھی بڑی ایک نئی مل لگ گئی. اور وہ منی ٹریل جو ہے کن چینل سے گیا پیسہ وہ ثابت کہیں نہیں ہوتی. رحمان ملک صاحب نے 98 میں ایک رپورٹ ریلیز کی تھی جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. آج والے جو اپوزیشن کے سوالات ہیں اس کے پورے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں جس میں خالد سراج جو میاں صاحب کے اپنے کزن ہیں ان کے دیے گئے بیانات, اس کے علاوہ پاکستان سے عمان بینک میں پیسہ جانا, وہاں سے پاکستان پیسہ واپس آنا, اور پھر فارن ایکسچینج بیئر سرٹیفکیٹس یہ حکومت پاکستان نے جاری کیے تھے, اس کے پورے حوالے ساتھ شامل ہیں. ان سوالات کے ساتھ اٹیچمنٹس کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں. انوشا بی بی, لیگل ڈیفنس کی جب آپ بات کرتی ہیں, میرے خیال میں 3 اپریل سے لے کر آج کی تاریخ تک گڈ انف ٹائم تھا کہ آپ اس کے لیے ایک اچھی تیاری کرتے اور سپریم کورٹ سے پہلے آپ ایوان کے سامنے یہ ساری سچائی رکھ دیتے, وہی آپ کا کیس سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا تھا. ملک صاحب آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تو جیسے ہی پیناما پیپرز کا ایشو اٹھا
امیجیٹلی اگلے دن آ کے انہوں نے عوام سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں کمیشن بنا رہا ہوں اور ریٹائرڈ جج کے انڈر بنانا کہ انہوں نے اپنا اعادہ کیا. اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں سٹنگ سپریم کورٹ کا جج چاہیے. پرائم منسٹر نے اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کی بات مانی. وہ تو بہت بات اور اس کے بعد پھر نہیں ایک سیکنڈ نا میں صرف آپ کو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری. اس کے بعد اپوزیشن کبھی ایف آئی اے کی بات کرنا شروع ہو گئے, کبھی انہوں نے شعیب سیدل صاحب کی بات کی, کبھی انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی, پھر وہاں سے گھوم کے پھر 7 سوال آ گئے, پھر 7 سوال سے اب 70 سوال آ گئے. اب پرائم منسٹر نے کل ایوان میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اس بات کو یہاں ختم آپ کو لگا نہیں پرائم منسٹر کے لیے مشکلات بڑھ گئیں جب انہوں نے کہا ہم تو 70 میں پیسہ لے کے گئے ہو سکتا ہے نا جی, یو اے ای میں فیکٹری بنائی تھی. ملک صاحب یہ آپ کا خیال ہے, پرزمپشنز ہیں, یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو مشرف نے اپنے زمانے میں نکالی. یہ تمام چیزیں ہیں ہوائی ہیں نا, ہوائی ہیں, سب ہوائی چیزیں ہیں نا. جب جو بھی ہے 93 سے ہوں, 99 سے ہوں, 2005 سے ہوں, جب سے بھی ہوں, اب اس کو اب کمیشن میں جانا ہے. یہ تمام چیزیں لیگل ہیں, یہ پولیٹیکل نہیں ہے. 1.5 مہینہ گزار چکے ہیں, 1.5 مہینہ نہیں گزار چکے, پرائم منسٹر نے اب ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فضل رکھنے والا جی, ساکھ کا سارے الیکشن ہم ہی جیت رہے ہیں. پی کے 8 تک میں ان کے پی ٹی آئی کے گھر میں جا کے ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں, تو ہماری الحمدللہ ساکھ کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کیس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈزنٹ میٹر. یہ کیسز تو بن رہے ہیں نا کئی سالوں سے, کیا فرق پڑا, ہم ہر دفعہ ووٹ لے کے آئے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری 2018 اور اس کے بعد بھی ہی از دا پرائم منسٹر. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 2018 انشاءاللہ عوام کا فیصلہ دے دیا انشاءاللہ اسی ہم کام کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے ہم کام کر رہے ہیں اور عوام ہمیں ووٹ دیں گے, ابھی دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے علاقے میں جا کے پی کے 8 میں ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں, آپ تو 4تھے نمبر پہ چلے گئے ہیں. تھوڑا سا کسی نے سوچنا ہے تو آپ سوچیں. اچھا ٹاپک پہ واپس آ جائیں. 1.5 مہینہ کافی تھا کہ پاکستان میں کوئی پیش رفت ہو جاتی. پاناما پیپرز کے جن لوگوں کے اوپر الزامات آئے, پیش رفت ہو کیوں نہیں رہی؟ الزامات صرف یہ لگ رہے ہیں پاکستان میں کہ سارے چور ہیں, اس سے زیادہ بحث نہیں پاکستان میں گئی. دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ پاناما پیپرز آئے تھے انیشلی 2-4 دنوں میں اتنا شور نہیں تھا اس پہ, صرف نام آ گئے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی فیملی کے نام آ گئے. میاں صاحب نے ایک تو اس سے پہلے اپنے بیٹے کے 2-4 انٹرویوز کرا دیے, جو کبھی پاکستانی شاید آتے ہوں گے تو خاموشی سے. وہ انٹرویوز اس وقت ہوئے تھے جب ان سے سوالات پوچھے گئے, اس کے بعد اس کو ذرا صاحب یہ جو کہہ رہی تھی, میں ٹائم لائن بتا رہی ہوں, ذرا اس کو فالو کریں نا. ان کو یہ پتا تھا کہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے اور انہوں نے یہ انٹرویوز کرا دیے پہلے سے, تاکہ ہم کہیں ہم نے تو پہلے مان لیا تھا. جب انہوں نے پہلا خطاب کیا تو میرا خیال تھا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ تھا اس وقت کہ یہ اپوزیشن کو دعوت دیتے کہ جی میں تیار ہوں کمیشن بنانے کے لیے, بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم طے کرتے ہیں کہ کرنا کس طرح ہے, آگے بڑھنا کس طرح ہے. انہوں نے خود سے ہی ریٹائرڈ جج کے اس میں کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. بڑے اچھے نام ہے والے جج ہیں جن کا انہوں نے نام دیا, لیکن ان کی بیوی پی ایم ایل این کو آفیشلی جوائن کی ہوئی ہے, آفیشلی جوائن کیا تھا 2007 باقاعدہ جوائن کیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے شامل ہوئی تھی. اس کے بعد ویسے ہی وہ اچھے والے بانز آدمی بیچارے تھے, ان کو انہوں نے ممبر آف یور پارٹی. ہاں یہ تو چھوڑے نا, شواہد موجود ہے بہت سارے. نہیں لیکن وہ قصہ پرانا ہو گیا, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسائل پیدا کرتے گئے نا. اس کے بعد جب اپوزیشن نے یہ کہا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہونا چاہیے کمیشن, چلیں آپ نے ہماری مان لی, وہ بلا کے بٹھا تو دیتے کہ اچھا بھائی میں یہ کرنے جا رہا ہوں, بتاؤ کہ اور کیا کرنا ہے اس کے اندر, ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے. ان کو لکھا, ہم دوبارہ چیزیں دہرائی رہے ہیں. ساتھ میں ٹی او آرز پرائم منسٹر نے گزشتہ روز جو تقریر کی جس میں انہوں نے پراپرٹی قبول لی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے. ساتھ انہوں نے ایک نئی فیکٹری کھول دی یو اے کے اندر کہ یہ ہم 70 میں پیسہ لے کر گئے تھے. تو سوالات تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, لیکن کمپلیکیشن سیاسی طور پر پرائم منسٹر کے لیے بڑھ نہیں گئی, معاملہ ٹیڑھا زیادہ ہو گیا. میں یہی بات آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شروع کے دنوں میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ٹی او آرز طے کر لیتے, کمیشن بنا دیتے, اتنا معاملہ کھلتا ہی نہ, یہ 7 سوال بھی نہ آتے, یہ 60 سوال بھی نہ آتے, یہ دبئی والی فیکٹری بھی نہ آتی, بہت سارے معاملات شاید رہ جاتے اس کے اندر. لیکن یہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے بچانے کے لیے ادھر ادھر جو سائڈیں مار رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے اور نکل رہی ہیں چیزیں سائڈوں میں سے. اور یہ میں بتاؤں جتنی تاخیر کریں گے, ان کا ارادہ کہ تاخیر بھی کریں اور ساتھ میں اس کو الجھائیں بھی زیادہ. لیکن تاخیر سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کی ساکھ بہت متاثر ہو رہی ہے, لوگ زیادہ ہوگی, شک کی نگاہ سے اور زیادہ ہوگی, اور ایسے فیکٹس ہیں جس کو یہ ڈینائی کر نہیں سکتے ہیں. ایک آپ کی پارٹی کے لیے سوال یہ ہے, تاخیر کی وجہ کچھ چند اہم مہینے تو نہیں ہے, 2-4 آپ کا لگتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا اگر وہ آپ مہینے گر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, یہ کچھ مہینے کیوں. پاناما پیپر جنرل راحیل شریف نے نکالے نہیں بھائی, تو پھر اپوزیشن اس کے ساتھ کیوں جوڑتی ہے اس کو؟ نہیں ہم نہیں جوڑ رہے. کون جوڑ رہا ہے؟ یہ
हुकूमत तो ऐसी बात नहीं की, ना ही हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है। हरबे आप देखें ना, डिले एंड डिरेल है, डिले एंड मैंने तो आपको पूरी, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत आखिर इसलिए कर रही है कि नया जर्नैल आ जाएगा तो इस पे काम नहीं होगा? ये मुझे बात समझ नहीं आई। पनामा पेपर्स का किसी फौज से ISI से ताल्लुक तो नहीं है, ये तो ICIJ की इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक फोरम है, उसने ये रिलीज किए, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, बिल्कुल ठीक, उसमें रशियन प्रेसिडेंट का भी आ गया, चाइनीज प्रेसिडेंट का भी आया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का है, बड़े बड़े लोग हैं। ISI ने काम किया। अर्ज ये है, आपको क्यों लगा ये बात, तासुर क्यों मिला कि जब भी हम बात करते हैं एहतसाब की, करप्शन की, तो कभी डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कभी जमहूरियत को खतरा पड़ जाता है। ये तो अकाउंटेबिलिटी, जब भी आप कहते हैं जमहूरियत को खतरा क्यों पड़ रहा है भाई? जमहूरियत पे आज भी हमारी जो कमेटी थी ना अपोजिशन की जॉइंट, हमने वहाँ कैटेगोरिकल, हमें कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वजाहत के तौर पर एक दफ़ा फिर कह दिया कि PTI बड़ा वाज़े मौक़िफ़ ले रही है कि हम किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की हिमायत नहीं। सर सादा लफ्ज़ों में बताएं जी, अगर कोई फौजी कब्जा होने की कोशिश हुई तो आप उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे, आप उसकी राह में खड़े होंगे, ये वाज़े बोलें। बिल्कुल हम आइन के साथ कत्ल नहीं करेंगे, आप उसकी राह में रुकावट बनेंगे, 100% आप बनेंगे जी। आप अगर फौजी मार्शल्लाह लगता हुआ तो उसकी राह में रुकावट बनेंगे, आपके मुंह से सुनना चाहिए जी, आप दोहरा दीजिए जी। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी इंटरवेंशन की गई जिससे जमहूरियत को नुकसान हुआ, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, हम रुकावट होंगे। तो लेकिन वैसे आप वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। हम वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात सिर्फ ये कह रहे थे, जो उस पर भी हमने रियायत कर दी, क्योंकि हमारी कुछ जमातों ने उस पर कहा कि नहीं यार अभी ऐसी बात ना करो। हमें कहा चले आइए कंसेंसस के लिए हम इस पर भी नहीं जाते, लेकिन हम कह रहे हैं आपको इतना एतमाद है, आपके दामन इतना साफ है, तो आप स्टेप डाउन कर जाओ वक्ती तौर पर, और जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए वापस आ जाइए। ये र्यूमर्स क्या आपकी अपोजिशन जमातों ने फैलाई हैं कि वज़ीर आज़म की फैमिली से शहबाज शरीफ साहब या हो सकता है चौधरी निसार मुतबादल उम्मीदवार, बल्कि शेख रशीद का कल स्टेटमेंट, शहबाज शरीफ साहब तो हो नहीं सकते ना, वो तो MP है, वो तो MNA ही नहीं है ना। हाँ, तो वो कैसे आप नाम कैसे ला रहे हैं? हमने कहा कोई भी हो सकता है ना, लाइक कौन हो सकता है जिसको ये करना चाहिए, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। अनुषा भी, मैं थोड़ा सा आपको ये जब ICIJ की बात आप जब कर रहे हैं ना कि ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है या ये, थोड़ा सा इसको मलिक साहब आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करें, यू माशाल्लाह यू आर अ वेरी लर्नड फेलो योरसेल्फ, कि ICIJ का जो कंसोर्शियम है, और चलिए डाइसेक्ट कर लें आप जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया, टोटल डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने डाले हैं वहाँ पे वो 3 है, और अगर आप उन 3 डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं उसमें से 2 तो सिर्फ एक रिस्पॉन्स है जो फोंसेका लिख रही है FIA BVI, क्या लिख रही है, जो भी वो लिख रही है, इट्स अ रिस्पॉन्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2012 का लिखा गया खत है, लिखा क्या बता, यू डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन वाज, लेकिन मरियम सफदर का एक अपना साइंड एफिडेविट है, प्लीज उसका स्क्रीन पे डालिएगा। एक बात सुन लेना जरा थोड़ी सी, मई 13 2004, आप बात तो मुकम्मल करने दिया करें ना, ज्यादा टाइम आप खुद बोलते रहते हो। और एक उन्होंने शेयर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट डाला है, लेकिन जो उन्होंने पूरी कहानी तैयार की है, जो चार्ट्स बनाए हैं उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बहुत सारी कहानी, हर मुल्क का लोकल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है इस ICIJ के इंटरनेशनल कंसोर्शियम के अंदर, और जो लोकल जर्नलिस्ट है वो अपना इनपुट दे रहा है। सो आप ये ना कहें कि ये कोई बिल्कुल बहुत इंटरनेशनल और आप बहुत ऐसी बिल्कुल गलत तरीके से बयान कर रही हैं। इसके ऊपर मिनर्वा जिसके जरिए कंपनी रजिस्टर हुई उसका डॉक्यूमेंट्स दस्तयाब है, इसके ऊपर कुंबर फाइनेंस जिसके ऊपर मरियम की कंपनी और हसन की कंपनी ने लोन बारो किया उसका डॉक्यूमेंट्स दस्तयाब है। ये गार्डियन का वो लेटर्स हैं, ये लेटर्स जो हैं ये गार्डियन ने रिलीज किए हैं, ये फोंसेका की वेबसाइट पे नहीं पड़े हुए, जो फोंसेका की वेबसाइट पे जो 4 डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ये आपको दुनिया के उन तमाम अखबार जो मेंबर कंट्रीज है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दैट जर्मन न्यूज़पेपर जिसके पास ओरिजिनल मलकियत थी। ये फोंसेका की रिलीज नहीं है, ये मैं आपसे कहना, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि फोंसेका के डॉक्यूमेंट्स अभी भी कोई जिसने जाना है जाके वेबसाइट पे देख ले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, आप क्लैरिटी से कह रहे हैं और ये उतनी क्लैरिटी से कह रहे नहीं है, नहीं उसको डॉक्यूमेंट सामने आ जाए तो वो आप पाकिस्तानी अखबार में जो उसकी मेंबर कंट्री थी, नहीं आसान बात है, उमर चीमा उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन जिस अखबार से मुंसलिक थे उन्होंने अखबार में खबर छापी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं छापा, इसलिए इनका इबाहम होगा, लेकिन दुनिया के बाकी तमाम अखबार मैंने तो जी वेबसाइट पे खुद जाके देखा है, मुझे मैं आपको एक से ज्यादा लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट ICIJ की जो वेबसाइट है मैं आपको उसका रेफरल दे रही हूँ, और मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये कहना कि ये एक इंटरनेशनल का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इन प्रॉपर्टीज के नंबर डाल के, हमने ये कल डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाए हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको पे 2012 के हैं, 2014 के हैं, 2016 के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 93
پہلی جو پراپرٹی پرچیز کرتی ہے نیسکول وہ 93 کی ہے جی، لیکن وہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ پراپرٹیز جو کمپنیز کے پاس ہوتی ہیں، کلوزنگ ریمارک شاہ صاحب پہلے آپ یہ ایک شاہ محمود صاحب ایک سوال کا بھی جواب دے دیں. جب کل عمران خان صاحب جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو تھوڑا سا وہ بتا بھی دیں کہ یہ جو اپارٹمنٹ تھا ان کا جس کی یہ بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کب بیچا، اور اس اپارٹمنٹ کو بیچنے کے تک جو رینٹ کی رقم آتی رہی، کیا وہ رینٹ کی رقم جو 34,000 پاؤنڈ کے قریب تھی وہ سالانہ وہ انہوں نے جمع کرائی. کچھ ڈاکیومنٹس ان کی بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جو کہتے ہیں جب وہ بیچا وہ ڈاکیومنٹ کو پیش کر دیں گے، وہ قومی اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر پیش اور کریں جو گے. اس کے کب خریدا کب بیچا دیں اور ٹیکس ریٹرنز میں کیا وہ ریفلیکٹ ہوتا رہا، وہ رینٹ ریفلیکٹ ہوتا رہا. انشاءاللہ آپ کا اطمینان کریں گے. آپ بتائیے سعید غنی صاحب، کلوزنگ ون لائنر، آپ کو کوئی جمہوریت کو خطرہ تو نہیں لگتا؟ نہیں، اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خاصا جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہوا تو ہم ظاہر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نظر آتی ہے کہ صرف یہ گند اچھلتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جو پی ایم ایل این کا اس وقت جو پرپز مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اتنا گند ڈال دو کہ میاں صاحب اس کے اندر کہیں اتنا الجھا دو کہ کچھ دکھائی نہ دے. مجھے صرف ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ دینے دیجیے کہ پرائم منسٹر نے احتساب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے، اسٹارٹنگ فرام دا پرائم تو شروع کریے، اللہ کا نام لیجیے، باقی سارے خود ہی آ جائیں گے اور ہم ہر چیز ڈیفینڈ کریں گے. انوشا رحمان صاحب اور سعید غنی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. تھینک یو.